اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students, to all of you. I hope you will be fine at your homes. Today's my topic is the prodigal son, class 5th. In this topic we learn about the person who wants to destroy the property of his father. پیارے بچوں، اس کہانی میں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ پروڈیگل سن اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو بیٹا اپنی باپ کی کمائی ہوئی پیسے یا پراپرٹی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، بغیر کسی کام کے، بغیر کمائے، بغیر کام کرے وہ اس پراپرٹی پر عیش کرنا چاہتا تھا، جو اس کے من میں آتا تھا وہ کرنا چاہتا تھا۔ تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کہانی کو ایک ہی دن میں پورا نہیں کر پائے تھے، تو آج اس کا دوسرا دن ہے، یعنی اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو اس کہانی میں ہم نے پڑھا کہ یہ بیٹا جو تھا اس نے اپنے باپ کی پراپرٹی جو تھی اس کے 2 حصے کروائے، اور اس کے بعد اس کو اپنی عیاشی کے لیے خرچ کیا، جوا کھیلنے کے لیے، شراب پینے کے لیے۔ تو جب پیسے ختم ہو گئے پھر یہ کیا ہوا کہ اس کو پیسے جب ختم ہو گئے تو اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ اور ایک دن یہ وہاں جس ملک میں گیا تھا یہ پیسے برباد کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اس کو صحیح طریقے سے کھانا نہیں ملا، تو اس نے ایک دن ایک انکانشیس ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد اس کو جب ہوش آیا، ہوش میں اس نے سوچا کہ میرے باپ کے پاس بہت سارے نوکر ہوتے ہیں، سرونٹ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کھانا کھلاتا ہے، کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں، اپنی غلطی کا احساس دلاؤں اسے، تو مجھے بھی کھانے کے لیے ملے گا اور رہنے کے لیے جگہ ملے گی۔ تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے جب یہ اپنے باپ کے پاس آیا تو اس کے باپ نے اس کو گلے لگایا، چوم لیا۔ چومنے کے بعد اپنے جو اس کے سرونٹس تھے، نوکر تھے، ان سے کہہ دیا کہ fetch a good robe quickly and put it on him۔ تو اس نے کہا کہ ایک اچھے سے کپڑے لے آؤ میرے بیٹے کے لیے اور اس کو پہنا دو، اینڈ برنگ اے رنگ فار ہز فنگر اینڈ شوز فار ہز فیٹ۔ تو اور ایک انگوٹھی لے آؤ، وہ اس کے انگلی میں پہناؤ، اور جوتے لے آؤ، وہ اس کے پیروں میں پہناؤ۔ فیچ دا فیٹ گوٹ اینڈ کل اٹ۔ تو ایک بڑی سی بکری لے آؤ، اینڈ لیٹ اس فیسٹ۔ اس کو بکری کو مار ڈالو اور اس کو تیار کرو۔ تیار کرنے کے بعد ہم خوشیاں منائیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں کریں گے، خوشیاں منائیں گے، خوش رہیں گے، مستی کریں گے۔ تو فار مائی سن ہیئر واز ڈیڈ اینڈ ہیز کم ٹو لائف اگین، کیونکہ میرا بیٹا میری نظروں میں مر چکا تھا، تو اب اس کو دوبارہ زندگی ملی، اس بار تو ہم کچھ خوشیاں منائیں گے، اس بار تو ہم کچھ یہ عیش کریں گے۔ ہی واز لاسٹ اینڈ ہیز بین فاؤنڈ، یہ کھو گیا تھا اب دوبارہ مل گیا۔ اینڈ دے بگن ٹو میک مرسی ہز elder son who was out the fields returns and heard music and dancing۔ تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ کھیتوں میں چلا گیا تھا کام کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا ان کے گھر کے سامنے میوزک بج رہا تھا اور لوگ ڈانس کر رہے تھے۔ دین ہی کالڈ ون آف دا fellows to him and asked that all the meant۔ اس نے اپنے فیلو سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر کے سامنے، تو یور بردر ہیز کم۔ اس نے کہا کہ جو اس کا ساتھی تھا یا جو اس کا ساتھی تھا، کام کرتا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں کیا ہے کہ آپ کا بھائی آیا ہے۔
He replied, उसने जवाब दिया, and your father has had the fat goat killed because he has got him home safe and sound. تو آپ کے باپ نے بڑی بکری کو مار ڈالا ہے کہ اس کے لیے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت واپس گھر لوٹا. when he was when he saw when he was angry then he was angry and would not go in, but his father came out and entered him. تو جب اس کو غصہ آ گیا تو وہ اندر نہیں جانا چاہتا تھا، تو اس کے باپ نے کیا کیا، اس کو اندر سے وہ باہر آ گیا اور اپنی بیٹی کو اندر لے گیا. all these years replied the son. تو بیٹی نے باپ کو کہا کہ ان سارے سالوں میں کیا کیا کہ I have been slaving for you and I have never at any time disobeyed any of your order. تو ان سالوں میں میں نے آپ کی خدمت کی اور آپ کے کسی بھی حکم کو کسی بھی حکم کو مانا، کبھی انکار نہیں کیا. and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoying myself with my friends. تو آپ نے مجھے کبھی یہ بچپن سے لے کر آج تک کبھی مجھے کھیلنے نہیں دیا اپنے دوستوں کے ساتھ یا خوشیاں منانے نہیں دیا. but now that this son of yours is back. آپ کا بیٹا دوسرا بیٹا واپس آ گیا. who had destroyed up your property. جس نے آپ کی پراپرٹی کو بالکل ختم کیا، برباد کیا. you have killed the fat goat for him. اس کے لیے آپ نے بڑی سی بکری مار ڈالی اور خوشیاں منانے لگے. you my dear son. میرے پیارے بیٹے. said the father. باپ نے کہا. are always with me and all that is mine is also yours. تو جو بھی میرا ہے یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، آپ ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہو. we are bound to make mercy and rejoice for this brother of yours was dead and has come back to life. تو ہمیں اس بیٹے کو بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ جو میرا بیٹا یا آپ کا بھائی کھو گیا تھا وہ دوبارہ مل گیا ہمیں، یا ہماری نظروں میں مر گیا تھا اب دوبارہ واپس آ گیا. the father said to his elder son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. It is a moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness. تو باپ نے کہا کہ اپنے بڑے بیٹے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. آپ کا یہ بھائی جو ہے یہ وہ وقت ہے، اس وقت ہمیں آپ کو اور مجھے اس بیٹے کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کو مان لیا ہے، یہ اپنی غلطی مان چکا ہے کہ اس نے اپنی غلطی کی ہے اور یہ معافی بھی مانگ چکا ہے. let us accept him. ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. for he wants to become a good citizen. تو یہ دوبارہ ایک اچھا شہری بنے. God teaches us to be kind and merciful. تو خدا جو ہے یہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر ایک پر رحم کرنا چاہیے. تو اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے تاکہ وہ آنے والے وقت میں ایک اچھا انسان بنے. تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ یہ جو بیٹا تھا، اس کا آوارہ بیٹا تھا یا اپنے باپ کا پراپرٹی ختم کرنے والا، پیسے ختم کرنے والا بیٹا جو تھا، اب اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے. یہ دوبارہ واپس آ گیا، یہ ایک اچھا یہ شخص بننا چاہتا تھا. تو ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے یہ بہت شفقت والا پیار ہوتا ہے. اس کو اپنے بیٹوں کے ساتھ زبردست شفقت ہوتی ہے، یا اپنے بیٹیوں کے ساتھ. ماں باپ، ہر ایک ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ غلط راستے پہ نہ چلا جائے. اگر غلط راستے پہ چلا بھی جاتا ہے، پھر اپنی غلطی کا احساس اس کو ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے، تو اپنے والدین اس کو کیا کرتے ہیں کہ اپناتے ہیں. تو اس کہانی کا یہی مقصد ہے کہ پیرنٹس کا جو ہے یا ہمارے والدین کا جو پیار جو ہے یہ ہمارے لیے کبھی
کم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پیرنٹس کے، اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے جو بھی آرڈرز ہیں، ان کے جو بھی حکم ہیں وہ ہمیں مان لینی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ماں باپ جو ہے اس کو ہر ایک بچے کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور بہت پیار ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کا یہی مقصد نکلتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری طرح سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، تو اللہ حافظ۔